السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے ابتدا کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا یا نہیں حیا فرماتا، ان یضربا، کہ کوئی بیان کر دے، مثلا مثال، ما بعوضتاً، ما جو بعوضتاً مچھر، فما پس جو، یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ خا جو، فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین، سو جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس کے ذریعے سے، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے یعنی اس کے ذریعے سے، کثیراً بہت سے لوگ، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیراً بہت سے لوگ، وما اور نہیں، یضل بھی گمراہ کرتا اس سے، اس کے ذریعے سے، الا الفاسقین مگر نافرمان لوگ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، یعنی کسی بات کو اگر واضح کرنا ہو، سمجھانا ہو تو اس کے لیے کوئی بھی مثال دے۔ پھر ترجمہ پڑھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، ما بعوضۃ فما فوقہا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ ہو یا مچھر سے بھی اوپر ہو۔ مراد کیا ہے کہ وہ چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی قسم کی چیز ہو، اس کی مثال دے۔ تو اگلی آیت کا اگلے حصے کا ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑا یہاں وضاحت کرتے ہیں۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی خدا تعالیٰ کا کلام ہوتا، جیسا کہ ان کو اعتراض تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کر لاتے ہیں، تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر ہی نہ ہوتا۔ تو اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے۔ اب یہ بات یاد رہے، ہر عقل سلیم، سلامت عقل رکھنے والا انسان یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ کسی بھی مثال کا تعلق کلام کے ساتھ یا صاحب کلام یعنی جو کلام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کی حقارت بیان کرنا مقصود ہو تو اس کی حقیر، تو اس کی مثال حقیر چیز کے ساتھ دی جا سکتی ہے تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ اس کا درجہ جو حقیر چیز کا بیان کیا جا رہا ہے وہی درجہ میری بات کا یا میری سوچ کا یا میرے کام کا ہے، لہٰذا یہاں یہ اعتراض ان کا بے جا بنتا ہے۔ عام طور پر بھی ہم اگر غور کریں کہ جب آدمی کوئی دوسروں کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی مثال پیش کرتا ہے کسی کے غلط فعل کو غلط بتانے کے لیے، اس کو کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے جو چیز خود غلط ہوتی ہے یا اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ لہٰذا
اس طرح کی اگر کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو اس کا تعلق مثال دینے والے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق مثال لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے جس کو مثال دی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنی کم عقلی یا اپنی گھٹیا سوچ اس کو اس کے ساتھ مشابہ کر کے دیکھے کہ اگر فلاں چیز جو ہے وہ اتنی حقیر اور گھٹیا ہے تو میری سوچ اگر اس کے مطابق ہوگی تو پھر یہ کتنی بری بات ہے، تاکہ اس کو تنبیہ حاصل ہو جائے۔ تو چنانچہ یہ ان کا کہنا بے جا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر یہ کلام ہوتا تو اس میں یہ مکھی مچھر وغیرہ کی مثالیں ہی نہ ہوتی۔ تو یہ کم عقلی کی بات ہے۔ مثالوں کا تعلق ان کے فعل کے ساتھ ہے کہ وہ اتنے کند ذہن یا کم ذہن یا غافل ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ السلام کا تشریف لانا، یہ ساری چیزیں یہ ان کو کچھ بھی سمجھا نہیں پا رہی ہیں یا وہ غور نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کی ان باتوں کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ اب ظاہر ہے جو مثال اوپر دی تھی یا جو بات کہی ہے، ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، تو مومنوں کا رویہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کوئی بات کوئی مثال نازل فرماتے ہیں تو مومنوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں یہ فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو حصہ ہم نے ابھی پڑھا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اور یہ بات یاد رہے کہ بعض اوقات کسی آیت مبارکہ سے دو مطلب اخذ ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی مطلب ہو اور ایک ہی درست ہو۔ لہٰذا یہاں دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، مومن تو بلا چون و چرا اس مثال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مان لیتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی وہ اسے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ مثال جو ہے وہ مخاطب کے لیے دی جاتی ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن جب یہ مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس کی بیان کردہ مثالوں کو بھی وہ بلا چون و چرا تسلیم کرتے ہیں۔ اب جب کلام پاک کو اللہ کا کلام مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے، لہٰذا ایمان والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بغیر کسی حیل حجت کے تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہی مومنانہ رویہ قرآن کریم کے بارے میں ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں بھی بہت سے لوگ قرآن کریم کی آیات پر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور جو ہمارے بھائی یا بہنیں قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، ترجمے کے ساتھ نہیں سمجھا ہوا ہوتا، وہ بعض اوقات ان کی اس دھوکہ دہی کے اندر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب کافروں کا رویہ بتایا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال سے، یعنی اس حقیر سی مثال سے جو کہ مچھر یا اس سے بھی کم درجے کی چیز کی ہے، بھلا اس حقیر مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات جو ہے وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھوٹی چیزوں کو حقیر جانتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں، تو فرمایا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بڑی یا چھوٹی مخلوق حقیر اور بے حقیقت نہیں ہوتی، اپنے درجے میں اس کی اپنی حقیقت بھی ہوتی ہے اور اپنے درجے میں اس کا اپنا مقام بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا بڑا ہونا یا حقیر ہونا یہ جو ہے دوسروں کے ساتھ مقابلتاً انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز حقیر ہے، تو جیسے مکھی اور مچھر، مچھر چھوٹا ہوتا ہے بندہ کہ یہ حقیر ہے اور مکھی جو ہے اس کے مقابلے میں حقیر نہیں ہے، اس طرح کی سوچ تقابل میں آ کر انسان کر لیتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی حقیر نہیں ہے۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہی آیات مبارکہ جو ہیں جو طالب حق کو تو ہدایت بخشتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ رکھی ہو کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، جیسا کہ کافروں کے بارے میں شروع میں کہا گیا ان الذین کفروا والی آیات کے اندر کہ یہ نہیں مانیں گے، تو اس لیے ان کا تو کام ہی ضد کرنا ہے، لہذا جو ضدی ہیں وہ ماننے والے نہیں ہوتے۔ تو ان کے کافر بنے رہنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی دخل نہیں ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم میں بات ہوئی تھی، بلکہ ان کی اپنی مرضی اور اپنی خود سری ہوتی ہے، اس کو دخل ہوتا ہے
کہ انہیں مالک کے کلام پر بھی اعتراض ہی نظر آتا ہے۔ تو فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، فرمایا وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح فرما دی ہے کہ گمراہ ہونے کا سبب ان کا اپنا فسق ہے، ان کی اپنی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرنا ہے، اس کو نہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ نہیں حکم دیا کہ تم کافر بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں امتحان اس بات کا ہے کہ کلام الہی کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جو نافرمان آدمی ہوتا ہے، ضدی آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی فطرت سلیم سے بھی بغاوت کر رہا ہوتا ہے اور اپنے مالک سے بھی بغاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ جو فرمایا گیا ہے وما یضل به الا الفاسقین، اس لیے یہاں فاسقین کے تحت جو ہے وہ ہر قسم کے کافر لوگ آ گئے کہ وہی لوگ اصل میں بد فطرت ہیں اور اپنی فطرت سلیم کو مسخ کیے ہوئے ہیں، اور جو فطری باتیں ہیں، جو فطری دلائل سے سمجھ آ جاتی ہیں، ان کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے اور نافرمانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔